بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آپ حضرات نے بہت سی مرتبہ یہ بات تو سنی ہوگی کہ جادو یا سحر کسی بندے پر ہو گیا ہے، یا کوئی بندہ جو ہے وہ جنات یا جادو کی لپیٹ میں آ چکا ہے، لیکن کسی کو بھی یہ طریقہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا ہم سچ میں پتہ کیسے لگائیں کہ کیا واقعی اس بندے پر جادو یا سحر ہوا ہے یا نہیں، یا محض ہم اور کسی بیماری کو یا ویسے ہی توہمات کی بنا پر ہم کسی بندے کے متعلق یہ گمان نہ کرنے کہ بھئی اس پر جادو ٹونا ہوا ہے، یا اس پر جنات کا کوئی اثر ہے یا جنات کا سایہ ہے، اور خواہ اس بندے کو ایسی جو ہے وہ علاج کے مراحل سے ہم گزارنے لگ جائیں جو صرف اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جو جادو یا جنات کے اثر میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے جو ہوتا ہے ایسے علاج کرنے سے وہ جو صحیح مریض ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس پر بھی الٹا اثر ہونے لگتا ہے، اور وہ اگر پہلے نہیں بھی ہوتا جادو یا جنات کے اثر میں تو اس کے بعد میں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ حضرات کو ایک ایسا مجرب طریقہ بتا دوں جو، اور واضح رہے یہ طریقہ جو میں بتاؤں گا یہ دلیل کے ساتھ، ابھی میں اسکرین شاٹ پر آپ حضرات کو کتابوں کی اور بزرگوں کی جو ہے وہ دلیل بھی دکھاؤں گا، جن میں باقاعدہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ کسی شخص پر جادو یا جنات کا اثر معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آیا اس کو جو واقعی مرض لاحق ہے یا بیماری لاحق ہے، کیا وہ جنات کی وجہ سے ہے یا اس کو محض جسمانی مرض ہے۔ اس چیز میں ہماری عوام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ، خصوصاً خواتین جو ہمارے معاشرے کی ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ توہم پرستی اور کنفیوژن کا شکار رہتی ہیں کہ اگر معمولی سا بھی کوئی خدا نخواستہ کچھ آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کوئی مرض آ جائے، یا ویسے ہی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کوئنسیڈنس جسے ہم کہتے ہیں، اتفاقات، کسی اتفاق کی وجہ سے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کوئی نقصان ہو جائے اس طرح کا، تو وہ فوراً جو ہے وہ اس شائبے میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنات کا کام ہے، یہ تو کسی نے ہم پر جادو کرا دیا، حالانکہ در حقیقت ایسی کوئی بات اس میں ہوتی نہیں ہے۔ اور بس اسی توہمات کی بنا پر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو علاج جو ہے وہ جادو یا جنات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ علاج خواہ میں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر پہلے جنات یا جادو نہیں بھی ہوتا تو وہ اب ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آج انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ پورا مکمل طریقہ بتایا جائے گا کہ معلومات کیسے کرنی ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ جادو کے زیر اثر ہے، کون سا بندہ جنات کے زیر اثر ہے، اور کون سا بندہ جو ہے وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اس گزارش کروں گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ اسی طرح کی تمام ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت اسکرین پر جو آپ حضرات کو یہ مکمل طریقہ نظر آ رہا ہے، یہ اعمال قرآنی سے ماخذ ہے، اور عملیات اکابر کتاب میں یہ جو ہے یہ طریقہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے کہ کسی پر کیسے معلوم کرنا ہے کہ اس پر جادو یا اثر سحر ہوا ہے یا نہیں۔ دیکھیں، مریض کو کسی ایسے کپڑے میں لپیٹنا ہے، یعنی ایسا کپڑا اس کو دے دیں اور ایسے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو سلا دیں کہ وہ رات گزار لے، یعنی پوری رات اس کے جسم پر وہی کپڑا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کپڑے کو صبح جب وہ اڑ جائے تو اس کپڑے کو گز سے ناپ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس کپڑے کی پیمائش آپ حضرات گز سے ناپ لیں تو اس پیمائش کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک ہی جگہ نوٹ کر کے رکھ لیں، مطلب یہ کپڑے کی لمبائی جو ہے وہ اتنے سینٹی میٹر تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک ہو گیا کام۔ اب اس کے بعد کپڑے پر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، اور آپ قرآن میں 23ویں پارے کے اندر سورۃ الصافات ہے، سورۃ الصافات پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کی آیت جو ہے تقریباً 5-6 آیتوں بعد ہے، آخر میں من طین لازب تک پڑھیں گے وہ آیت سورت، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الجن کی بھی 5ویں تقریباً آیت ہے جس کے آخر میں ہے شققا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے پڑھ لی، اور اس کے بعد معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ آخری جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پوری صورتیں 3 مرتبہ ایک اسی کپڑے پر پڑھ کر اب آپ نے دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ دم کر لیا، یہ پروسیس مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب کپڑے کو دوبارہ سے ناپنا ہے، جو پہلے سے آپ نے ناپا ہوا تھا نا، جتنی اس کی لمبائی تھی، اب اس کے ساتھ اس کو آپ نے اس کا موازنہ کرنا ہے۔
اگر کپڑا آپ کی پہلے والی جو پیمائش تھی اس سے کپڑا بڑھ گیا ہے، مطلب پہلے 160 سینٹی میٹر تھا، اب 162 سینٹی میٹر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے اگر کپڑے میں بڑھوتری ہو گئی ہے، کپڑا بڑھ گیا ہے، تو اب آپ حضرات یہ پکا یقین کر لیں کہ یہ شخص پر جو بیماری ہے یا اثرات ہے یہ شیطان کی طرف سے شیطانی اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کپڑا جو ہے وہ گھٹ جائے، مطلب کپڑا اگر کم ہو جائے، مثال کے طور پہ پہلے 160 سینٹی میٹر تھا تو اب 158 سینٹی میٹر ہو گیا، 157 سینٹی میٹر ہو گیا، تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ یہ جو مریض ہے یا جو شخص ہے یہ جو ہے وہ جنات کے زیر اثر ہے اور جادو کے زیر سایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کپڑا نہ بڑھا ہے نہ کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو جو بیماری ہے یہ جسمانی بیماری ہے، کوئی ایسا جادو جنات والا سین نہیں ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی پریشانی ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔